تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالی مرتبت علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میرے سے قبل نعت خوانی کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور اب کچھ وقت کے لیے میں آپ سے مخاطب رہوں گا۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی منعقدہ تقریب ہمارے محترم ملک عظیم خان مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ بارگاہ ایزدی میں دعا ہے کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، اخروی زندگی اپنے خاص کرم سے، اپنے خاص فضل سے، اپنی خاص عنایات سے مالا مال کرے، برزخی کوائف درست ہوں اور اپنی خاص پناہیں ان کا مقسوم ہوں۔ اللہ نے دنیا کے اوپر حضرت انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اس کی موت بھی لکھ دی۔ بچہ جب شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی دن فرشتہ اس کی موت کا وقت بھی لکھ دیتا ہے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اور اس نے جو متعین وقت گزارنا ہوتا ہے وہ گزار کے واپس اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اوپر آنے کی ایک ترتیب موجود ہے کہ پہلے باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب لازم نہیں ہے۔ بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ تو ہم جب اس دنیا پہ قدم رکھتے ہیں تو ہم ہر لمحہ موت کے اندیشے میں اور موت کے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے موت کو اچانک اس لیے رکھا ہے کہ ہم ہر لحظہ تیار رہیں۔ جس طرح اس نے سارے پہاڑ پیدا کر دیے، آسمان بنا دیا، زمین پھیلا دی، سمندر ہیں، اور یہ قیامت کے دن ایک دم سب فنا بھی کر دیے جائیں گے، آسمان لپیٹ لیا جائے گا، سمندر ابل پڑیں گے، آگ لگ جائے گی پانیوں میں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو ایسا بھی وہ کر دیتا کہ ساری مخلوق، سارے انسان ایک دم پیدا کر دیتا اور ایک دم ان سب کو موت آ جاتی۔ پہاڑوں کو تو ایسا کر دیا، آسمانوں کو تو ایک دم بنا دیا، زمینیں ایک دم بنا دی گئیں، پانی ایک دم پیدا کر دیے گئے، لیکن انسانوں کو اللہ نے ایک دم نہیں بنایا۔ وہ اس لیے کہ ترتیب سے انسان آتے بھی رہیں، اس قافلہ انسانی سے لوگ بچھڑتے بھی رہیں، اور اپنے سامنے اٹھتے ہوئے جنازے دیکھ کر کے اپنی آخرت کی تیاری بھی کرتے رہیں۔ اگر اچانک موت یوں ہماری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرتی تو جس طرح بہت سارے لوگ آج قیامت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں،
معاد کا انکار کرتے ہیں، اسی طرح بہت سارے لوگ موت کا بھی انکار کرتے ہیں، لیکن کسی دھرم، کسی عقیدے، کسی مسلک، کسی مذہب میں آپ کو خدا کا انکار تو نظر آئے گا لیکن موت کا انکار نظر نہیں آئے گا، چونکہ یہ آنکھوں کے سامنے منظر ہم دیکھتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو، اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو، والدین کو، حتیٰ کہ اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کرتے ہیں۔ تو موت سے چھٹکارا نہیں، موت سے رستگاری نہیں، کسی دھرم میں موت کا انکار نہیں۔ موت حقیقت واقعیہ ہے۔ وجود باری کے منکر بھی موت کا اقرار کرتے ہیں اور موت کا انکار نہیں کرتے، چونکہ یہ سب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہمارے سامنے، ہمارے اپنے لوگ ہم سے جب بچھڑ جاتے ہیں تو تیقن میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہم اپنی آخرت کی تیاری کرنا چاہیں تو یہ بہت بڑی دلیلیں ہیں، حجت پوری ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم غفلت کے پردے اپنی آنکھوں سے نہ ہٹائیں اور اپنی زندگی کو راہ خدا پہ نہ لائیں اور اس عارضی دنیا کو ہی مستقل ٹھکانہ سمجھ کے بیٹھ جائیں، تو یہ سوائے حماقت کے، بے وقوفی اور نادانی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے ہمارے لیے یہ چیز بالکل واضح اور سامنے رکھی ہے کہ تمہارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں اور تمہارے سامنے پھیلی ہوئی قبریں ہیں جن کا بڑا بڑا نام تھا تو پھر ان کا تذکرہ بھی باقی نہیں رہتا، اور جن کی شہرت کے نقارے بجتے ہیں پھر وہ حافظوں سے بھی محو ہو جاتے ہیں۔ مشتاق نے کیا خوب کہا تھا کہ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ تو پھر یادداشتوں میں بھی وہ نام باقی نہیں رہتے۔ دنیا کے اوپر کتنے بڑے بڑے نام تھے اور آج ان کا تذکرہ بھی گلدستہ طاق نسیاں بنا ہوا ہے۔ آج ان کی یادوں کے دیے بجھ چکے ہیں۔ زندگی پر جن کا نقارہ بجتا تھا، جن کے تذکرے تھے، جن کے تنتنے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ زمانے کی رفتار ہمارے ہاتھ میں ہے، جنبش زمانہ ہمارے اشارہ ابرو پہ لکھا ہوا ہے، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پہ ایک چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے، جو لباس کا کلف بھی خراب نہیں ہونے دیتے تھے، جو سلوٹ بھی بگڑنے نہیں دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے ہیں۔ تو یہ مختصر زندگی ہماری آزمائش ہے۔ کتاب رحمت سے، سورہ الملک سے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس میں اسی مفہوم کو بیان کیا گیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے زندگی اور موت دونوں کی تخلیق کی ہے، یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ وہ کیوں اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے؟ تاکہ وہ پرکھے، آزمائے، تمہاری جانچ کرے تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے دیکھ کر کے جو صالح فطرت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو درست کرتے ہیں، اور جو صالح فطرت نہیں ہوتے تو ان کے سامنے حادثے بیت جائیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی تیور ان کی زندگی کا تبدیل نہیں ہوتا۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں عبرت دیتے، یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی بھی درد غروب سے زرد ہونے والی ہے، اور تم بھی ایک دم منصائے شہود سے ہٹ جاؤ گے اور تمہارا نام بھی دنیا کو یاد نہیں رہے گا۔ تو یہ زندگی، یہ لیل و نہار، یہ شب و روز، یہ ہمیں ایک پیغام دے کے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دربار میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب آئے اور کھڑے ہو کے بلند آواز سے بولتے، یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ بھرا دربار ہے، 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، دربار میں کھڑے ہو کے اس نے کہا، عمر عمر موت کو نہیں بھولنا۔ ایسے جناب عمر کانپنے لگے جیسے بید کی شاخ کانپتی ہے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں ان پہ نازل فرمائے۔ اللہ کا خوف ان کے رگ و ریشہ میں محو نفوس تھا، صالحیت کے اجالوں سے زندگی عبارت تھی۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا، جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میری عمر کا ذکر بھی کیا کرو۔ وہ چراغ اہل جنت، وہ زندگی کا جمال، اگر حضور کے بعد کسی کے سر پہ
نبوت کا تاج سجتا ہوتا تو وہ عمر کے سر پہ ہوتا، عزتوں کا وہ منصب اور وقار کی وہ مسند انہیں عطا کی گئی، لیکن یوں کانپ رہے ہیں جس طرح بید کی شاخ کانپتی ہے۔ تو آپ نے اسے بلایا، عزت دی اور کہا کہ اگر تو روز آ جایا کرے اور یہ میسج مجھے روز دے دیا کرے تو کتنا اچھا ہو۔ مہینے کے بعد اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، مشاہرہ بھی دیتے ہیں، اور وہ روز آ کے کہتا ہے یا عمر لا تنسا موتک، عمر موت کو نہیں بھولنا۔ روزانہ اس کی اس بات کو سنتے ہیں، روح میں جذب کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ ایک دن وہ آیا اور دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ تو حضرت عمر نے اس کو بلایا، مشاہرہ دیا، خدمت کی، شکریہ ادا کیا، کہا آج کے بعد نہیں آیا کرنا، تمہاری ڈیوٹی ختم ہوئی۔ اس نے کہا کوئی اور شخص آنے لگا؟ فرمایا نہیں۔ مجھ سے کوئی بے ادبی ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جناب عمر روئے اور داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، وہ بال سفید تھا۔ کہا اب دیکھ میری داڑھی میں یہ سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا اور بہت یاد دلاتا رہے۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے، رویے پھر بھی تبدیل نہ ہو۔ میاں صاحب نے کتنی خوبصورت تنقید کی تھی، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا، فما اسورہم علی النار۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کا آگ پہ کتنا حوصلہ ہے، قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، بدکاری نہیں چھوڑتے، برائی نہیں چھوڑتے۔ اللہ کا نمائندہ مسجد میں پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن یہ تاش کھیل رہا ہوتا ہے، یہ اپنے کاموں میں مگن ہوتا ہے، رب کے بلاوے پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر نہیں ہوتا۔ زندگی کٹ رہی ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے سانس بکھر رہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، تو قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ خسارہ کیسا ہے، انسان خسارے میں، یہ تو لمحہ لمحہ عروج پا رہا ہے، کہاں کچی سڑکیں اور کہاں جو ہے وہ تارکول کی بچھی ہوئی خوبصورت روڈیں بن گئی، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی نہیں تھا، اور کہاں آج اتنے کھانے ٹیبل پہ لگے ہوتے ہیں کہ انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں، کہاں ایک لباس اور دو لباس لوگوں کے ہوا کرتے تھے اور وہ بھی پیوند لگے، اور آج اتنے لباس پڑے ہوئے ہیں کہ موسم بدل جاتے ہیں، لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ یہ بہت پرانی بات نہیں، آج سے 35-30 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ شادی پہ جاتے تھے تو کسی کا جوتا مانگ کے جاتے تھے، تیرا جوتا بہت اچھا ہے میں نے شادی پہ جانا ہے۔ وہ ہمارے دیہاتوں میں وہ کندھے کے اوپر ایک کپڑا رکھتے تھے، تو وہ کسی کا اچھا کپڑا ہوتا تو وہ مانگ لیا کرتے تھے، پھر تھوڑا سا تغیر آیا، حالات بہتر ہوئے تو لوگ ویسکٹ مانگ لیا کرتے تھے۔ تو یہ زمانہ بہت پرانا نہیں ہے، لیکن آج دیکھیے کہ انبار لگ گئے، کہاں کھانے پینے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا، اور آج زندگی کتنی آسودہ ہو گئی ہے، زندگی کتنی پرتعیش ہو گئی ہے، چرخ پہ جھولتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں، زندگی کا جمال انسان نے کشید کر لیا، ایٹم کا کلیجہ شک کر دیا، ہواؤں کے رخ موڑ دیے، پانیوں کو مسخر کر دیا۔ آج انسان کہتا ہے کہ میں تو خسارے میں نہیں ہوں، تو وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان تو تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو جو کہا گیا کہ انسان خسارے میں ہے تو یہ خسارہ کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، تو وہاں ایک آدمی پتھر کی سل پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا، اور وہ ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ وہ آج کل پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی اور بھی بیر بیچنے والے بھی آج تو انہوں نے بھی اسپیکر لگایا ہوتا۔ تو اس زمانے میں اس نے سمرقند کے بازار میں سل پہ برف رکھی تھی اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، اور آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے، میں ایک ایسا سودا بیچ رہا ہوں جو ٹھہر نہیں رہا۔ آپ کپڑا بیچتے ہو، آج گاہک نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کل 2 آنے مہنگا بک جائے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں اور آج آپ کا نہیں بکا تو کل ہو سکتا ہے 6 روپے اوپر چلا جائے، تو پڑا ہی آپ کا جو ہے وہ لاکھوں میں فائدے میں چلا جائے، لیکن آپ برف بیچتے ہیں،
تو آج اگر گاہک نہیں آیا تو کل مہنگی بھی ہو گئی تو برف ہی نہیں ہوگی. آپ پھول بیچتے ہیں, آج اگر گاہک نہیں ملا تو کل مرجھا جائیں گے, تو مہنگے بھی ہو گئے تو پھول ہی نہیں ہوں گے. تو وہ برف بیچ رہا تھا تو اس نے کہا لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ, میں ایسا سودا بیچ رہا ہوں جو لمحہ لمحہ پگھل رہا ہے, میرا راس المال ٹوٹ رہا ہے, پگھل رہا ہے. اب تم 2 آنے کی برف لے لو گے, اس کے بدلے میں کوئی جنس, کوئی پارچہ جات, کوئی پیسے, کوئی درہم, کوئی دینار, کوئی سونا, کوئی چاندی دے دو گے تو میرا کوئی فائدہ ہو جائے گا. تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا, ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مالہ, تو میرے قدم رک گئے. اور میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا صاحب جس طرح تیری برف پگھل رہی ہے میری زندگی پگھل رہی ہے, تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے, میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے, یہ رک نہیں رہی. اب اگر تو اس برف کو اب بیچ لے, اس کے بدلے درہم لے لے, دینار لے لے, تو چلو فائدہ ہوگا. میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں, ان سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں, ان سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں, ان سانسوں کے بدلے کوئی اچھائی کر لوں, تو یہ میری سانسیں کام آ گی. ورنہ یہ سو کے بھی بیت جائیں گی, یہ آوارگی میں بھی بیت جائیں گی. تو لمحہ لمحہ میری اور آپ کی زندگی ٹوٹتی چلی جا رہی ہے. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے, کوئی حجت نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں, پھر کیا فائدہ ہوگا. آج وقت ہے, آج زندگی ہے, وقت پر کافی ہے. ایک قطرہ بھی آب خوش اندام کا, جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. جب کھیت جل جائے تو پھر بارش کا کیا فائدہ, پھر توبہ کا کیا فائدہ, پھر رجوع کا کیا فائدہ, جب زندگی ہی نہیں رہی. وہ تو سانس ڈوبنے لگی تو فرعون نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ, میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا, لیکن اب کیا فائدہ, اب تو لمحے بیت گئے ہیں. تو وقت پر ایک قطرہ بھی, بلکہ شبنم بھی کام دے دیتی ہے. وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں جب زمین وتر پہ ہو تو اس وقت بیج ڈال دیں تو دن بدن اگتا ہے, لیکن جب زمین وتر سے نکل جائے تو پھر آپ قیمتی سے قیمتی بیج بھی ڈالیں تو فائدہ نہیں ہوتا. آج زندگی کی زمین وتر میں ہے, تخم عمل ڈال لیں, کوئی سجدے کے بیج ڈال لیں, کوئی قیام و رکوع کے بیج ڈال لیں, کوئی درود کے بیج ڈال لیں, کوئی خلق خدا کی خدمت کے بیج ڈال لیں. یہ تناور درخت بن کے چھاؤں کریں گے حشر کے کڑے میدان کے اندر, اور وہاں تمہیں چھاؤں بھی دیں گے, پھل بھی دیں گے, آسودگی بھی دیں گے, بہار بھی دیں گے, تازگی بھی دیں گے. لیکن آج اگر کچھ نہ بویا تو کل سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا. قبل اس سے کہ وہ لمحہ آئے اور اس وقت پچھتائیں, آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن جائے گا. کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. رحمت کا در کھلا ہے, اللہ نے توبہ کے دروازے بند نہیں کیے. آج اگر اس کے حضور کوئی جھولی پھیلا کے, ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے. وہ کریم ہے. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے. بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں, اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں. جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائیں گے. سادہ سی بات ہے, دیہاتی کلچر سے آپ تعلق رکھتے ہیں. مجھے بتائیے اتنے لوگ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں, اگر اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے وہ مانگیں جو وہ دے سکتا ہو, دینے سے اس کو کوئی خاص فرق بھی نہ پڑتا ہو, تو مجھے بتائیے کہ وہ اتنے لوگوں کو خالی موڑ دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میری دہلیز پہ آ گئے ہیں اور میں ان کو خالی موڑ دوں. یار اتنے لوگ کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ آ جائیں تو وہ خالی نہیں موڑتا, تو رب کے ڈیرے پہ آئیں تو وہ خالی موڑ, وہ کیا نہیں مانے گا؟ کہا حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. میرے بندے جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے کہ ان کو خالی کیسے موڑوں. جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو پھر کس در پہ جائیں گے؟ اور چوکھٹ ہے کون سی؟ میں نے نہ دیا تو کس دہلیز پہ جائیں گے, کس چوکھٹ پہ جائیں گے؟ تو وہ تو کریم ہے. 70 ماؤں کی زندگی کا پیار ایک طرف اور اللہ کی محبتوں کی نگاہ ایک طرف. کوئی مانگے تو صحیح, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے, راہ رب منزل ہی نہیں. جلوائے طور تو موجود ہے, کوئی موسیٰ ہی نہیں. کوئی سچی طلب تو لے کر کے آئے, کوئی آرزو تو لے کر آئے. اس کی رحمتیں بندوں پر برسنے کے لیے آمادہ ہیں.
لیکن بندہ ہی متکبر بن جائے، بندہ ہی نہ مانگے، اس کی دہلیز پہ آئے ہی نہ، حاضری ہی نہ دے، گناہوں سے معذرت ہی نہ کرے، تو وہ بے نیاز بھی ہے، پھر اس کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی یہ شان بھی ہے کہ کریم ہے، اور اس کی یہ شان ہے کہ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو پرواہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر تم نہیں پکارو گے اسے تو وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا، لیکن اگر تم جھولی پھیلاؤ گے وہ رحمتوں سے جھولیاں بھر دے گا، بلکہ تمہاری جھولی بھر جائے گی اور تنگ پاؤ گے، اس کی عنایات اتنی ہوگی بلکہ تمہیں مانگنا پڑے گا مجھے جھولی بھی دے، خیرات بھی دے۔ اس کی چوکھٹ پہ آؤ، اس کی رحمتیں آج عمیم رحمتیں تمہیں پکار کے آواز دے رہی ہیں اور بلا رہی ہیں کہ میرے بندے میری رحمت کا در کھلا ہے۔ وہ ایک فقیر تھا تو بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو کسی نے گزرتے ہوئے رک کے کہا کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو، کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسا ماجرا نہیں ہوا۔ تو پھر کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بس میں گزر رہا تھا، ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں ان کے لیے ترس جاگا، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ مالک ان بندوں پہ کرم کر دے، یہ تیرے سے غافل ہیں، تجھے بھولے ہوئے ہیں۔ تو آواز آئی لے آ ان کو میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے معاف کر دوں گا۔ تو میں بڑا خوش ہوا اور ان سے بات کی کہ اس کی رحمت کے در کھلے ہیں، تو وہ تمہیں معاف کرنے پہ آمادہ ہے۔ تو ان کی بندوں کی اور رب کی صلح کروانے کے لیے میں آیا تھا، لیکن وہ تو مان گیا تھا۔ ان سے بات کی تو یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا کاروبار کیا ہوتا ہے، اس وقت کام کاج کا وقت ہے، اور آ کے جو ہے وہ ٹپک گیا درمیان میں، جا کام کر۔ تو کہا وہ تو مان گیا ہے، یہی نہیں مانتے، میں کیا کروں؟ خیر وقت گزر گیا، اگلے دن وہی شخص گزرا تو اسی بزرگ کو، اسی بابے کو قبرستان میں کھڑا روتے ہوئے پایا، تو پھر رک گیا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہانی کل والی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار سے گزرا اور ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں ترس جاگا، خیال ہوا بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ پھر اس سے بات کی تو وہ مان گیا، لیکن بندے ہی نہیں مانے، مایوس ہو گیا، آج ادھر آ گیا، اور آج میں نے سوچا چلو ان کی اور رب کی صلح کروا دوں، تو آج بات کی ہے تو یہ مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا، آج وہ مان رہا ہے، کل وہ نہیں مانے گا اور ہم مان رہے ہوں گے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ آج مان لیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا تو پھر ماننے کا کیا فائدہ؟ آج کی زندگی، یہ جو جنازے اٹھتے ہیں، ہمارے عزیز ہم سے بچھڑتے ہیں، جس طرح آج ہم اس مقصد کے لیے جمع ہوئے، تو یہ عبرت ہے ہمارے لیے۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے کہ آج وہ چلے گئے ہیں تو ہم نے بھی جانے والے ہیں، آج ہم ان کے چہلم کے ختم میں جمع ہیں، کل ہمارے لیے بھی تو یہ مرحلہ ہوگا نا کہ ہم قبر میں ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے، اور یہ ہمیں نہیں پتا کہ آنے والا وقت کب آن پہنچے۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمارے لیے سامان عبرت ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم قبروں کے سپرد کر چکے، اپنے باپ کو، دادا کو، ماؤں کو، رشتہ داروں کو، کتنے عزیزوں کو قبروں میں اتار چکے ہیں۔ تو کیا ساری زندگی ہم ہی اتارتے رہیں گے؟ کبھی تو وقت آئے گا کوئی ہمیں بھی اتارے گا، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمارے لیے عبرت ہے، عبرت۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ میری موت کا جب معاملہ ہو تو اسرائیل پہلے حاضر خدمت ہو، اور اسرائیل سے باقاعدہ وعدہ لیا تھا کہ جب میری روح قبض کرنے آنے لگو تو سب سے پہلے مجھے کچھ پیغام میسج بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر دوں۔ اللہ کے پیغمبر تھے، اسرائیل نے وعدہ کر لیا۔ ایک دن حضرت اسرائیل حاضر ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے قاصد بھیجوں گا، تو تم اچانک آ گئے۔ کہا حضرت میں نے قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو کوئی تمہارا قاصد نہیں آیا۔ کہا آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ جب بڑھاپا آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب بالوں میں سفیدی اترنے لگے، جب نظر کم پڑنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب قوا کی طاقت کم پڑنے لگے، تو سمجھ لو موت کا میسج ہے، موت کا پیغام ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، وہ لمحے آئیں اور ہم بے بس ہوں، جب روح نکلتی ہے تو اس کا آغاز پاؤں سے ہوتا ہے کہ بندہ بھاگ نہ سکے،
لیکن آنکھیں آخری لمحوں تک کھلی رہتی ہیں تاکہ بندہ یہ منظر اب دیکھتا رہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ القیامہ میں فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے گی، جب انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، وہ جب آنکھیں تاڑے لگ جائیں گی، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب غسال کی مرضی چاہے ادھر پلٹ دے چاہے ادھر پلٹ دے، چٹے لباس میں ملبوس ہو کے جب لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہوں گے، قبل اس سے کہ لوگ اٹھا کے تمہیں لے جا رہے ہیں اس کے حضور، اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے اس کی چوکھٹ پہ آ جا، جانا تو ہے ہی، چھٹکارا تو ہے نہیں، بھاگ تو سکے گا نہیں، جانا تو اس کے حضور ہے ہی ہے، تو لوگ جو اٹھا کے لے جائیں گے تو اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے خود چل کے آ، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اس کے دربار کے در کشادہ ہیں، وہ کہتا ہے آ جاؤ میری رحمت عمیم ہے اور تمہارے پر برسنے کے لیے آمادہ ہے، کل تو تم آؤ گے لیکن پھر فائدہ کیا، آج وقت ہے، زندگی ہے، لیل و نہار کے بدلتے ہوئے تیور تمہیں بتاتے ہیں کہ موت برحق ہے، اور آج ہمارے یہ بزرگ چلے گئے، کل ہم نے بھی اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ بارگاہ ازدی میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ ملک عظیم مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، ان کی اولاد کو، اعزاء و اقربا کو، پورے خاندان کو اللہ اپنی خاص پناہوں میں رکھے، امان میں رکھے، حفاظتوں کے حصار میں رکھے، اور ہم سب کو جو مختصر زندگی اللہ نے دی ہے اس کی یاد میں گزارنے کی، اس کے ذکر میں گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، آپ کا کاروبار بھی چلتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے، رویے بھی اچھے ہیں، لیکن دل کے قبلے کو ٹھیک کرنا ہے، مقدور بار کوشش کرنی ہے کہ میرے وجود سے کسی کو ضرر نہ پہنچے، اس کوشش میں لگے رہنا ہے کہ میں اپنے رب کو ہر صورت میں راضی رکھوں، اور اگر کبھی میں محسوس کروں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے تو پھر اس کو راضی کرنے میں دیر نہ کروں، اور وہ راضی ہونے میں دیر نہیں لگاتا، بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، ایک آنسو جو آنکھ سے ٹپکتا ہے اور وہ آنسو صرف پلکوں کی بال کو گیلا کر دے، صرف اتنا آنسو اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ماں جو اولاد سے پیار کرتی ہے، کوئی بندہ اس کو کسی ترازو پہ تول سکتا ہے ماں کے پیار کو؟ یہ سڑکوں پر اب بڑے ہیوی کنڈے لگ گئے ہیں جس پہ پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ پورا کنٹینر تو تول لیا جاتا ہے ان ترازوؤں پہ، لیکن آج تک ایسا کوئی ترازو ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے، ماں کی محبت کا بھی وزن کیا جائے، ماں کے سینے کے اندر جو تڑپتی ہوئی ممتا رکھی ہے، محبتوں کا جو ایک جہاں آباد ہے، ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی، اور ماں کے لہجے کے اندر جو مٹھاس رکھی ہوئی ہے، جو پیار رکھا ہوا ہے، عالی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے سے نصیب ہوتا ہے۔ عالی جناب، حضرت صاحب، قبلہ، مفتی، علامہ، پروفیسر، ڈاکٹر، کیا کیا القاب دیے جاتے ہیں، اونچے اونچے اسٹیجوں پہ یہ لفظ سننے سے کانوں کو وہ سرور کب ملتا ہے جو ماں کی زبان سے اوئے ببلو، اوئے مٹھو سننے سے نصیب ہوتا ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں اللہ نے وہ مٹھاس، وہ درک، وہ محبت، وہ شبنمی لہجہ رکھا ہے کہ روح تک اس کی تاثیر اترتی ہے اور من کی ساری پیاس بجھ جاتی ہے، وہ قرار جان نصیب ہوتا ہے کہ بس لگتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، ماں دیکھ رہی ہو تو لگتا ہے کہ رحمتیں اتر رہی ہیں عرش سے۔ یار ماں کو اولاد سے اتنا پیار، اتنی محبت اور اتنی الفت کہ دنیا کے کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ مجھے آپ بتائیے ماں اولاد سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے؟ تو آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے، یہی وجہ ہے نا، اس نے جنم دیا ہے، اس لیے اس کی محبت کسی ترازو سے تولی نہیں جا سکتی، کسی پیمانے سے ناپی نہیں جا سکتی، اس کا نہ وزن دیکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، نہ حجم تولا جا سکتا ہے۔ ماں اس لیے ٹوٹ کے پیار کرتے، اتنی محبت کرتی ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ اس نے جنم دیا۔ بس میرا اس ایک جملہ اچھی طرح غور سے سن لیجئے، جس ماں نے جنم دیا
وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ ماں نے جنم دیا ہے، تخلیق نہیں کیا، خلق نہیں کیا، تو جس نے جنم دیا اس کی محبت کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو جس نے خلق کیا ہے، جس نے دست قدرت سے بنایا ہے، جس نے اس کو اپنا شاہکار قرار دیا ہے، وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ تو ماں کی گود چھوڑ کر بندہ بھاگ جائے، بیٹا بھاگ جائے، تو ماں کہتی ہے پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، زمانے کے دھکے کھائے گا، آ جا پلٹ کے، آغوش میری کشادہ ہے، باہیں کھلی ہیں تیرے لیے، آ جا پلٹ کے، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ مالک کی دہلیز چھوڑ کے جب بندہ بھاگتا ہے، آواز آتی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آ جا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم، بڑا ہی کریم ہے۔ تو آئیے ہم اس کے حضور پلٹیں، اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آئیں۔ زندگی میں یہ تصور بھی نہ کریں کہ نماز 5 گانا ہم چھوڑ سکتے ہیں، یہ رب کا حق ہے ہمارے ذمے، جس کو ہر صورت میں ہم نے ادا کرنا، یہ تصور میں بھی نہ لائیں کہ ہم نماز چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اللہ کے حضور سجدہ ہمیں در در کے سجدوں سے نجات دیتا ہے، طمانیت باطن کا نور ہے اور قرار جاں کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا بندے سے وہ نماز کا ہی کیا جائے گا، اور جو بے نمازی ہوگا اس پر پھٹکار ہوگی، اور جس صف میں نمرود، فرعون، حامان، قارون کھڑے ہوں گے، بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی گوارہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن نمرود کے ساتھ کھڑے پائے جائیں؟ تو جب یہ ہم گوارہ نہیں کرتے تو 5 گانا نماز شعار زندگی ہو۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے، اپنے خیالوں کی عفت کا سامان کیجئے، اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے۔ بہت سارے گناہ ہماری زبان کی وجہ سے، سویر سے لے کر شام تک، غیبت سے لے کر بہتان تک، چغلی سے لے کر جھوٹ تک، فضول گوئی سے لے کر کے بہتان تراشی تک، یہ زبان کے شاخسانے ہیں۔ تو جس نے زبان کو محفوظ کر لیا تو گویا اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جو اپنی پارسائی کی جگہ کو اور جو دو اس کے جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، جو ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان کی حفاظت ہم کریں، اپنے رزق کو ہر صورت میں پاک رکھیں۔ رزق قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہر صورت ملے گا، یہ بات طے ہے۔ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو 120 دن کا جب ہو تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں ملے گا۔ ہمارا اختیار ہے کہ اس کو ذریعہ حلال سے حاصل کرتے ہیں یا ذریعہ حرام سے حاصل کرتے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنائیں۔ آج ملک صاحب چلے گئے تو کل ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ آج ان کے لیے ہم بیٹھے اور وہ دعاؤں کے محتاج ہیں، کل ہم بھی کسی کی دعاؤں کے محتاج ہوں گے۔ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں دے دے، اخروی زندگی نور نور کر دے، اپنی پناہوں کا حصار دے، دنیا اور آخرت کی برکتیں اور رحمتیں اللہ ان کا مقسوم فرمائے۔ تعلق داری کا، محبت کا جو حق تھا ان کا میرے اوپر، اس کو نبھانے کے لیے میں حاضر ہو گیا۔ اللہ جل شانہ اس خاندان پہ اپنی خاص امان اور پناہ کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیے۔ رب العالمین الرحمن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ جو پڑھا گیا کلام تقریباً 3400 مرتبہ ختمات قرآن مجید اور بہت سارے اوراد و وظائف جو کہا گیا، سنا گیا، واعظ و تلقین، نصیحت، نعت خوانی، عالی مرتبت علماء کی تشریف آوری، آپ لوگوں کی دعائیں، التجائیں، آمین کا پکارنا، سب کچھ مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یہ سب ثواب تیرے محبوب کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں، مستجاب فرما۔ حضور کے توسل سے جناب رحمت للعالمین کی ساری امت، جملہ ازواج مطہرات، جملہ اہل بیت اطہار، جملہ اصحاب، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین،
چہار خانوادہ طریقت کے بزرگان دین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، بالخصوص ملک عظیم مرحوم و مغفور کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما کہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، بتقاضۂ بشریت ان سے جو خطائیں سرزد ہو گئی معاف فرما دے، ان کی ہر نیکی ہر اچھائی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخروی زندگی نور نور فرما دے، خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما، جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کو خیر دے، اپنی امان پناہ اور حفاظتوں کا حصار دے، 5 گانا سجدوں کی توفیق عطا کر دے، زبانوں کو حفاظت کا حصار عطا کر دے، خیالوں کو پاکیزگی دے دے، سوچوں کو عفت عطا کر دے، آنکھوں کو شرم و حیا کے پہرے نصیب فرما، اللہ خیالوں کو پاکیزگی اور نور اور طہارت عطا کر دے، رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک اور رزق فراواں عطا کر دے، حرام کے ایک لقمے سے بھی ہمیں محفوظ فرمانا، دنیا آخرت میں کبھی رسوا نہ ہونے دینا، اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کے اجالے عطا کر دے، ہمارے سینے اہل بیت کی محبت سے، اصحاب رسول کی محبت سے مالا مال فرما، فتنوں کے دور میں اللہ ہمارے ایمان کی عقیدے کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں ستھرائیاں دے دے، پاکیزگیاں دے دے، سچائیاں دے دے، نور و نکھت سے مالا مال فرما دے، عالم اسلام کی خیر فرما، پوری امت کو کھویا ہوا وقار دے دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ۔